ہندوستان کے اہم اور تاریخی شہروں میں اجمیر شہر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سلطان المشائخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی مزار کی وجہ سے اس شہر کو عالمی سطح پر جانا جانے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہر خاص و عام اور ہر مذہب و ملت کے فرد کے لیے آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اس ملک کا وہ انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ انسانیت، مذہبی رواداری اور آپسی بھائی چارے پر یقین رکھتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر ضرور حاضری دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کے علاوہ بھی اجمیر میں کئی اور تاریخی عمارتیں اور عبادت خانے موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد اجمیر کی تاریخی اور ثقافتی تاریخ کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ انہی عمارتوں میں سے 2.5 دن کا جھوپڑا نامی ایک مسجد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک نے 1200 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ ہمارا ملک ہندوستان مختلف مذاہب کے لوگوں کا ملک ہے اور اس ملک میں سبھی مذاہب کے عبادت خانے موجود ہیں اور ان تمام عبادت خانوں کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ 2.5 دن کا جھوپڑا نامی مسجد کو 2.5 دن کا جھوپڑا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں عام طور پر اورل ہسٹری سے ملتا ہے۔ ہماری تاریخ میں اورل ہسٹری کی بھی کافی اہمیت ہے اور اسے عام طور پر مستند مانا جاتا ہے۔ اورل ہسٹری کا مطلب ہے زبانی تاریخ۔ اس زبانی تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ 2.5 دن میں بنایا گیا تھا۔ اس مسجد کی وجہ تسمیہ کی 2 روایتیں اور بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ لفظ 2.5 دن انسانوں کے وجود کا مظہر ہے، مگر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق مشہور صوفی انجارہ شاہ کے 2.5 دن تک چلنے والے عرس کی مناسبت سے اس کا نام 2.5 دن کا جھوپڑا پڑا۔ اس مسجد کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایرانی اور مشرق وسطی کے طرز تعمیر کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے اسے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو محراب اور مختلف جگہوں پر بہترین نقش و نگار کے ساتھ کندہ کیا گیا ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے پر 60 فٹ کا ایک خوبصورت محراب ہے۔ اس محراب کے ساتھ 3 اور محراب بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مرکزی محراب کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی میں اس میں لگے ستون کی بھی کافی اہمیت ہے۔ جب مسجد کی تعمیر ہوئی تھی تو اس میں 344 ستونوں کا استعمال کیا گیا تھا، مگر بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے اب صرف 70 ستون ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تقریباً 800 سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر یہ مسجد آج بھی ہندوستان کی خوبصورت فن تعمیر کی گواہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ تقریباً 50% حصہ اس مسجد کا بے توجہی کی وجہ سے گر چکا ہے، مگر اب تک جو بھی باقی ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مسجد بھی ہندوستان کے عبادت خانوں کی خوبصورت داستان بن کر اپنے ماضی کے کئی واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔